بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین، ہم اپنے چینل پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں بتائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی مبارک میں سب سے پہلا جو سفر کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کے قریب پہنچی تو حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کے سفر کی تیاری کی۔ حضرت ابو طالب اپنے سامان تجارت کو لے کر اکثر ملک شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ وہ جب اس سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور فرمایا، میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور یہ قافلہ چل پڑا۔ سامعین اکرام، یہ قافلہ چند دن کی مسافت طے کرتے ہوئے جب بصرہ کے علاقے کے قریب پہنچا، وہاں پر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ راہب تھا، اور یہ بحیرہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواریوں میں سے ان کی نسل میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے طویل زمانہ میں زندگی پائی اور بہت سارے علوم کا مالک تھا۔ قریش مکہ کا یہ تجارتی کارواں جب بحیرہ راہب کے عبادت خانے کے قریب آیا تو بحیرہ راہب نے تمام قافلے والوں سے کہا کہ آج میں تم لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اتفاق یہ ہے کہ یہ بحیرہ راہب آج تک اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں آیا تھا۔ بڑے بڑے قافلے وہاں سے گزرتے رہے، لیکن اس نے آج تک کسی کی دعوت نہیں کی۔ جب اس نے حضرت ابو طالب کے قافلے کو دعوت پر بلایا، سارے قافلے والوں نے تعجب سے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہاں سے کئی مرتبہ ہمارے قافلے گزرے ہیں، لیکن تو نے آج تک اس طرح دعوت کسی کی نہیں کی۔ بحیرہ نے کہا، میں اصل میں کوئی منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تمام قافلے والے اس کی دعوت میں شریک ہوئے تو بحیرہ اپنی خانقاہ کے اوپر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تمہارے اس قافلے میں ایک نوجوان بچہ بھی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، وہ بچہ میرا بھتیجا ہے اور اسے میں نے سامان کی حفاظت کے لیے قافلے کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس بچے کو بلا کر لاؤ میرے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بلایا گیا، میرے آقا جب بحیرہ کے قریب آ کر بیٹھے اس دعوت میں، تو بحیرہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، بحیرہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ بچہ اس امت کا رسول ہوگا۔ اس کے اس جواب پر سارے قافلے والے حیران رہ گئے۔ اس نے کہا، تم لوگ اس منظر کو نہیں دیکھ رہے، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے قافلے میں جب یہ چل رہا تھا، میں دور سے ان منظر کو دیکھ رہا تھا، اگر یہ دھوپ میں بیٹھتا تو بادل آ کر اس پر سایہ کرتے، اگر یہ درخت کے نیچے بیٹھتا تو درختوں کی شاخیں اس پر سایہ کرتی۔ اور بحیرہ راہب نے کہا، ابو طالب جانتے ہو، یہ جو سامنے درخت ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر آرام کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ میرے بعد
اس درخت کے سائے میں صرف وہی بیٹھے جو اس امت کا آنے والا آخری رسول ہوگا۔ اس نے کہا میں یہ منظر دیکھ کر تعجب میں ہوں، جب تمہارے ساتھ یہ نبی مکرم یہ نوجوان بچہ چل رہا تھا تو اس نے اسی درخت کے نیچے آرام کیا۔ آج تک اس درخت کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھا۔ میں نے اس کی چال کو دیکھا ہے، میں نے اس کے قدموں کے چلنے کو دیکھا ہے۔ خدا کی قسم اس کی چال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے توریت میں جو صفتیں بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے زبور میں جو صفتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انجیل میں جو صفات بیان کی ہیں۔ میں نے پچھلے نبیوں سے انہی صفتوں کے بارے میں سنا تھا، اور اللہ کی قسم یہ اس امت کا رسول ہوگا۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر ہم تعجب میں پڑ گئے۔ سامعین، اس سفر میں سب سے پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ بحیرہ راہب تھا۔ اسی ملک شام کا دوسرا سفر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اہل مکے کے لوگ تجارت پیشہ تھے۔ مشرق اور مغرب کے ممالک سے وہ دوسری چیزیں خریدتے۔ یمن کی بندرگاہوں سے ہوتے ہوئے وہ شام کے علاقوں تک ان چیزوں کو فروخت کرتے، وہاں فروخت کر کے اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لیتے۔ مکہ مکرمہ کے قریشیوں کے تجارتی کارواں موسم گرما میں شام کو جاتے اور موسم سرما میں یمن کا رخ کرتے۔ اسی مکہ مکرمہ میں ایک مالدار خاتون تھی جس کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آپ ایک کامیاب اور تاجر خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ اخلاق کا اعلیٰ پیکر، پاک دامنی کے باعث مکے کے لوگ بھی انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جب اہل مکہ کا تجارتی قافلہ بیرون ملک جاتا تو حضرت خدیجہ کے تجارتی سامان سے وہ لدا ہوا ہوتا۔ جتنا سامان تجارت اہل مکہ کا ہوتا، حضرت خدیجہ کا اکیلا سامان تجارت تمام مکے والوں سے زیادہ ہوتا۔ سامعین، حضرت ابو طالب کی ان دنوں میں مالی حالت کچھ درست نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں، میرے موجودہ حالات بہت سنگین ہے۔ قحط سالی نے اس وقت پورے مکے میں اپنا راج کیا ہوا ہے اور ختیجہ کا تجارتی کارواں شام جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم اس تجارتی کارواں کو ساتھ لے جاؤ اور تم اس میں شامل ہو جاؤ تو اس سے خوب نفع بھی حاصل کر لو، تو ہو سکتا ہے اس سے ہمارے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو جواب دیا، چچا جان، میرے رب نے چاہا تو یہ تجارتی کارواں ہم ضرور لے کر چلیں گے۔ حضرت خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق سے کیونکہ بہت زیادہ متاثر تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ میرے اس کارواں کے امیر بنیں اور شام میں اس کو جا کر فروخت کریں۔ حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر اپنے مہربان چچا سے کیا۔ حضرت ابو طالب اس پر بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص التجا کی جس نے یہ رزق انہیں عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا روانہ کیا اور اپنے اس غلام کو یہ حکم دیا کہ خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہی کام کرنا، اور ان کی ایک ایک ادا کو میرے سامنے آ کر بیان کرنا،
اور خاص طور پر ان کا خیال رکھنا۔ 16 ذوالحج کو سامعین یہ قافلہ روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو الوداع کہا اور اس قافلہ کو لے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف چل پڑے۔ مکہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل تھی۔ اس دفعہ حضرت خدیجہ کے سامان تجارت کی تعداد مکے کے سارے تاجروں سے زیادہ تھی۔ سامعین، چند روز کی کٹھن مسافت طے کرنے کے بعد یہ قافلہ شام کے شہر میں جا اترا اور ایک خانقاہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے اس قافلے نے پڑاؤ کیا۔ حضور اپنے پہلے سفر شام میں بھی یہاں آ چکے تھے اور یہاں بھی ایک راہب تھا جس سے ملاقات ہوئی تھی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سامان تجارت کو ملک شام میں بڑے احسن طریقے سے فروخت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جس جگہ قیام پذیر ہوئے وہاں نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو حضور کو دیکھ کر وہ بھی ایمان لے آیا۔ اس نے کہا، میں ایمان لے آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہوں گے۔ اس نے نبی علیہ السلام کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو اسے اس نے محبت سے چوم لیا۔ سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ سارا سامان تجارت جو آپ مکہ شریف سے لائے تھے فروخت کیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے باکمال صفت ہے کہ اس سامان کو اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 2 حصے زیادہ نفع عطا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے رستے میں دیکھا۔ میسرہ کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جہاں چلتے ہیں زمین آپ کے قدموں کے نیچے نرم پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو درخت کی شاخیں حضور علیہ السلام پر سایہ کرتی ہیں۔ اگر آپ چلتے ہیں تو بادل آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ میسرہ کہتا ہے، سب سے عظیم معجزہ میں نے یہ بھی دیکھا، ہمیں ایک جگہ پانی کی پیاس محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا تو زمین سے پانی کا چشمہ نکل پڑا جو ہم نے پیا۔ کہتے ہیں، خدا کی قسم، ہم اس ملک شام کے سفر میں کئی مرتبہ پہلے آئے لیکن اس طرح سے ہم نے راحت محسوس نہیں کی جیسے رسول اکرم کے ساتھ سفر کر کے ہم نے راحت محسوس کی۔ ہمیں نہ تو پانی کی پیاس کہیں محسوس ہوئی، اگر پانی کی طلب محسوس ہوتی ہے تو میرے نبی کے قدموں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ میسرہ جب یہ سارے منظر دیکھ کر واپس آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اطلاع ہوئی کہ سامان تجارت واپس آ رہا ہے تو آپ پہلے ہی اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر قافلہ کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، سخت دھوپ ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، میں نے اپنی چھت پر یہ منظر واپس آتے ہوئے دیکھا کہ 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سامان تجارت واپس آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات پوچھے۔ میسرہ نے جواب دیا خدیجہ الکبریٰ سے کہ میں تمہیں کیا کیا حالات بتاؤں، یہ چلتے تھے تو ان پر بادل سایہ کرتے تھے، یہ بیٹھتے تھے تو پانی کے چشمے ان کے قدموں کے نیچے سے نکل پڑتے تھے، یہ درخت کے نیچے بیٹھتے تھے تو درختوں کی شاخیں ان پر سایہ کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوش ہو کر
نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سامان تجارت سے بہت سارا حصہ عطا کیا، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ 2 گنا حصے سے بھی زیادہ نفع حاصل ہوا۔ سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سامان تجارت کو فروخت کرنے کی وجہ سے، آپ کے اس ملک شام کے سفر کی وجہ سے حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئی اور انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا سفر کیا وہ طائف کے علاقے کی طرف آپ کا سفر ہے۔ طائف ایک بہت خوشحال شہر ہے۔ اس کے باشندے رہنے والے مال و دولت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ بہت زیادہ امیر تھے اور یہاں کے سرداروں کے پاس وافر مقدار میں سہولیات موجود تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کے بعد اس شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ سوچا اگر طائف کے لوگ ایمان لے آئے تو اسلام کو اس سے بہت زیادہ قوت حاصل ہوگی۔ حضور اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف کے شہر کی طرف چل پڑے۔ نبی علیہ السلام نے جب طائف میں پہنچ کر انہیں دین اسلام پیش کیا تو یہاں کے رہنے والے جو باشندے تھے ان سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کو جھٹلا دیا۔ ان کے 3 مشہور سردار تھے، جن میں سے ایک کا نام مسعود بن عمر، حبیب بن عمر اور عبد لیل تھا۔ یہ تینوں طائف کے اعلیٰ ترین سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر انہیں جب اسلام کی تبلیغ پیش کی تو انہوں نے عیاش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ وہ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور کا تعاقب شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے، دشنام ترازی کرتے، اپنے بتوں کے نعرے حضور کے پیچھے لگاتے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سامعین، یہ بڑا درد بڑا ایک منظر تھا۔ حضور جس راستہ سے گزرتے طائف کے شہری 2 صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو انہوں نے حضور پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدموں کو اپنے پتھروں کا نشانہ بنایا۔ چلتے ہوئے جو پاؤں زمین پر حضور رکھتے اس پر پتھر آ لگتا۔ حضور اسے اٹھاتے تو دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ بھی پتھروں کی زد میں آ جاتا۔ اتنی شدت سے انہوں نے حضور علیہ السلام پر پتھروں کی سنگ باری کی۔ جب شدت اختیار کر لیتی تو حضور درد کی شدت سے بیٹھ جاتے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں۔ سامعین، یہ آنسوؤں بڑا منظر ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بہت زیادہ زخمی ہوئے، ان سے یہاں تک کہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ اپنے آقا کو بچانے کے لیے حضور کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ کئی پتھر ان کے سر پر لگے اور زخموں سے خون بہنے لگا۔ اس طرح طائف کے ان بدبخت شہریوں نے اپنے اس سب سے معزز اور اعلیٰ مہمان کو اس طرح ظلم و ستم کا شکار بنایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے شہر سے باہر پہنچے تو دل ان کے ظالمانہ سلوک سے غم میں مبتلا تھا۔ سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، پاؤں مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ قریب ایک باغ تھا، رحمت عالم اس میں تشریف لے گئے اور انگور کی
بیل کے سائے میں آپ بیٹھ گئے۔ سامعین، یہاں پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ پھر آپ بڑے درد و سوز سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجائے دعا کرنے لگے۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کو سنا، حضور کے لبوں پر یہ الفاظ جاری ہوئے، اے اللہ، میں اپنی طاقت کی کمزوری کی وجہ سے قوت عمل میں کمزور ہوں، اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا رب بھی ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، تو مجھے کس دشمن سے میری پناہ میں لیتا ہے اپنی، اور تو ہی سب سے زیادہ ان تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رقت انگیز دعا کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیے تو سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، آقا اگر آپ حکم دیں تو میں فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس پورے شہر کو ہم برباد کر دیں گے اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالم پر قربان جائیں، میرے نبی نے جواب دیا، فرمایا جبریل، یہ مجھے نہیں جانتے، ان کی نسلوں سے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو میرے دین حق کو مشرق سے مغرب تک پہنچائیں گے۔ انہیں نہیں معلوم میں کون ہوں، اگر انہیں معلوم ہوتا تو یہ اس طرح مجھ پر پتھر نہ برساتے۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ناظرین، جس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جس انگور کے بیل کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، یہ باغ بھی ربیہ نامی ایک شخص کا تھا۔ یہ بھی اسلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن اس روز ربیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والا جو ظلم دیکھا تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا، قرابت کا خون جوش مارنے لگا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا۔ اس نے اسے کہا کہ انگوروں کا ایک گچھا لے جاؤ اور اسے اس نبی کے سامنے، محمد کے سامنے پیش کرو۔ عداس انگوروں کا گچھا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عداس کہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور کھانے شروع کیے تو حضور نے بسم اللہ شریف پڑھی اور انگوروں کے دانے توڑ کر کھانے لگے۔ عداس نے غور سے حضور کے رخ انور کی طرف دیکھا، بولا، یہ کلام ان بستیوں کا نہیں جو آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا بستی سے میرا تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا، نینوا وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا شہر تھا۔ عداس بولا، آپ یونس نبی کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے۔ سامعین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے نا، اللہ جس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ عداس نے جب حضور کے یہ جملے سنے، اسی وقت اس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اور آپ کے ہاتھوں کو وہ چومنے لگا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یونس علیہ السلام کا نام اس وقت ان نبیوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ سامعین، طائف کے سفر میں واحد یہ غلام عداس تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ سامعین، یہاں سے میرے حبیب علیہ السلام پھر واپس آئے۔ عداس نے دعوت اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی دو عالم کا سفر طائف یہاں سے پھر ختم ہوا۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ آج کے 3 سفر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔